لیے کریں کہ اس وقت چونکہ امریکہ اور مغرب مسلمانوں سے ہاسٹائل ہو رہا ہے تو تمام عرب ممالک کے مسلمان خصوصاً گلف اور سعودی عربیہ کے مسلمان جو ہیں اپنا پیسہ یورپ اور امریکہ سے نکال رہے ہیں. اب ان کے پاس انویسٹمنٹس کی جگہیں نہیں ہیں, وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. انڈیا نے بہت بڑی کیمپین لانچ کی ہوئی ہے اس وقت کہ تمام عرب مسلمانوں کو اٹریکشن دی جائے کہ آپ کی انویسٹمنٹ اپرچونٹیز انڈیا میں ہم آپ کو دیتے ہیں. آپ اربوں 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 ڈالر, یعنی انڈیا کا ٹارگٹ ہے کہ کم از کم 500 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ اگلے 3 سال میں مسلمانوں کی وہ دولت جو یہودیوں کے پاس رکھی ہوئی ہے اب نکال کر مشرکوں کے پاس جائے گی. اور ہماری حکومتیں تماشا دیکھ رہی ہیں, کوئی اپرچونٹی ملک میں کریٹ نہیں کر رہی, کوئی ایسی بزنس ٹرانزیکشن اور بزنس ڈیلز نہیں بنا رہی کہ مسلمان ممالک کو کمفرٹیبل فیل کریں. دیکھیے عرب خاص طور پر گلف اور مڈل ایسٹ اور سعودیز پاکستان میں انویسٹ کرتے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. ہمارے یہاں بہت بڑی بڑی کمپنیز اس وقت کام کر رہی ہیں جن کی بنیاد مڈل ایسٹ اور گلف سے آئی ہے. وہ اس وجہ سے کہ پاکستان کے ساتھ وہ کوئی ہاسٹائل فیل نہیں کرتے, دے فیل کمفرٹیبل. ہمارے یہاں کی بیوروکریسی, ہمارے یہاں کا فساد, ہمارے یہاں کی کرپشن خراب کر رہی ہے. کہ اب اس کو ایکسپلائٹ کر کے انڈیا آفر کر رہا ہے مسلمانوں کی تیل کی دولت, مسلمانوں کی بڑی بڑی کمپنیز جو انویسٹ کرنا چاہتی ہیں امریکہ اور یورپ کے علاوہ دوسرے ممالک میں, انڈیا ان کو انوائٹ کر رہا ہے. تو ہوش میں آئیے اور مسلمان ممالک کے ساتھ اپنی فورن پالیسی کو اس طریقے سے مرتب کیجئے کہ آپ انویسٹمنٹ اپرچونٹیز پاکستان میں دیں. جو تیل کی دولت ہے وہ یہودی اور مشرکوں کے پاس جانے کے بجائے مسلمانوں کے پاس آنی چاہیے. اس قدر تیل کی دولت کا ضیاع ہوا ہے, اس قدر ضائع ہوئی ہے یہ دولت کہ امت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا اس کا. یہ سارے خزانے ہونے کے باوجود جو تیل نکلا مسلمان دنیا سے, اس کے تمام تر بینیفٹ مغربی کافروں کو, زائنسٹ کو گئے ہیں. ان کی اکانومی اس پر چل رہی ہے اور اب وہ پیسے ہڑپ کرنے جا رہے ہیں. مگر وہ انویسٹمنٹس مسلمان ممالک میں نہیں آئی. مسلمان ممالک دنیا کے غریب ترین ممالک ہیں, نہ کوئی یونیورسٹیز ہیں, نہ تعلیمی نظام ہے, نہ ریلویز ہے, نہ فیکٹریز ہیں, نہ کوئی ایسا کوئی انڈسٹری ایسی لگی ہے, نہ کوئی ایسا ڈیفنس انڈسٹری ہماری مسلمان ممالک میں اس تیل کے پیسے سے لگائی گئی ہو کہ وہ دولت جو اللہ نے زمین سے مسلمانوں کو دی تھی مسلمانوں نے استعمال نہیں کی. پاکستان حکومت کو لازماً اپنی فورن پالیسی کو اس طرح مرتب کرنا ہے کہ ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے اور انٹرنیشنل جیوز اور یہودیوں سے قرضے لے کر پیپر کرنسی کے, فیک پیپر کرنسی کے, ڈیجیٹل اکانومی کے قرضے لے کر کام کرنے کے بجائے شراکت میں اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے مسلمان ممالک کے ساتھ ایسے تجارتی معاہدے, ایسے پروجیکٹ شروع کرائیں ملک کے اندر. اور ہم ان کو اللہ کے فضل سے بہت کچھ دے سکتے ہیں. اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ شراکت میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ان سے شراکت ہونی چاہیے, بزنس پارٹنرشپس ہونی چاہیے. جو مسلمان ممالک کی مسلمان کمپنیاں انویسٹ کرتی ہیں پاکستان میں ان کو انوائٹ کرنا چاہیے کہ آئیے, اور مشکلات نہ پیدا کریں ان کے لیے یہاں پہ. یہ تمام معاملات جب پاکستان طے کرنا شروع کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ایک براہ راست انقلاب برپا ہونا شروع ہو جائے گا ملک کے اندر بھی, اپنی اکنامک پالیسیز میں بھی, اپنی فورن پالیسیز میں بھی, اپنی کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹس میں بھی, اپنی ڈیفنس پالیسیز میں بھی. اور ہم ایک ایسا انڈیپینڈنٹ اسلامک بلاک بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ جو مغرب کے بینکنگ سسٹم سے آزاد ہوگا. ہم آپس کے تجارت بارٹر میں کریں یا گولڈ میں کریں, ہماری ساری انویسٹمنٹس آپس میں ایک دوسرے ملکوں میں ہوں. کسی کے پاس اکانومی بہتر ہے تو کسی کے پاس ڈیفنس بہتر ہے. ہم کلیکٹو ارینجمنٹ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو وہ چیز دے سکتے ہیں جو اس کو دینی چاہیے. ہمارا فوکس اس وقت مسلمان بلاک میں اور ان ملکوں میں ہونا چاہیے جو امریکن اور یہودی بینک سسٹم کے خلاف ہیں, یعنی چائنا اور رشیا پرائمریلی, جس میں وینزویلا اور کچھ ساؤتھ امریکہ کے کچھ ممالک. اس بلاک کے ساتھ پاکستان کو لازماً زیادہ انٹریکٹ کرنا ہے, زیادہ ایسوسیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. اپنی انویسٹمنٹس بھی یہاں پر لے کے جانی ہے, ان سے انویسٹمنٹس لے کر آنی ہے. اپنی کرنسی فورن ایکسچینج ریزرو یو ایس ڈالر کے یہودی بینکوں سے نکال کر گولڈ میں یا ڈائیورسفائی کریں ان دوسرے لکوڈ ایسٹس میں کہ جو امریکن زائنسٹ بینکنگ سسٹم کے قابو میں نہ ہو. امریکن ہمارے پیسے سیز نہ کر سکیں, امریکن ہمارے اکاؤنٹ فریز نہ کر سکیں. یہ بہت فنڈامنٹل ایسپیکٹ ہے, اس پر سختی سے شدت سے ہم ایمفسائز کریں گے. کوئی موقع یہودیوں کو ایسا نہ دیں کہ جب پاکستان ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہو تو ہمارے بینک اکاؤنٹ سیز کر لیں. وہ سب سے پہلا کام یہی کریں گے, آپ کے بینک اکاؤنٹ سیز کریں گے. تو ان یہودیوں کے پاس پیسے رکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ دماغ خراب ہے ہمارا کہ ہم, اور یہ اس لیے رکھتے ہیں کہ جو پیسے رکھواتا ہے وہاں پہ وہ آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک ان زائنسٹ کے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں. ان کو ہمیں اچھی طرح یہ معلوم ہے یہ بات کہ یہ باتیں 50 دفعہ فائنانس منسٹری کو بتائی گئی پچھلی حکومت میں بھی اور ابھی بھی کہ ڈالر جو ہے وہ جل رہا ہے, ڈالر بالکل دھوپ میں رکھی ہوئی برف کی طرح پگھلتا چلا جا رہا ہے. پاکستان اربوں روپے ایکسچینج ریٹ میں لوز کر چکا ہے. فورن ڈائیورسفائی کریں اس کو ان کرنسیز میں کہ جو اسٹیبل ہیں, اس کے باوجود انسسٹ کرتے رہے کہ ڈالر میں ہی یہودی بینکوں میں ہم پیسے رکھیں گے اور اس پہ سود کھائیں گے اور اپنی تمام مسلمان امت و ملت کے پیسے یہودیوں کے ہاتھ میں دیں گے تاکہ جب چاہیں وہ اس کو سیز کر لیں. یہ خیانت ہوتی ہے اس ملک کے ساتھ, یہ خیانت ہوتی ہے اس امت و ملت کے ساتھ, اور ہر مسلمان ملک کا یہی حال ہے.
کوئی خاص فرق نہیں ہے. لیکن وہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کرے یا نہ کرے, جو کوئی حکومت جو غیرت مند ہوگی, وہ حکومت جو اس امت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوگی, جو امین اور حفیظ ہوگی, جو صادق اور امین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے گی, وہ سب سے پہلے مسلمانوں کے وسائل اپنے قبضے میں کرے گی. یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کی دولت یہودیوں کے پاس ہو اور ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو سکیں؟ اپنے وسائل ہمارے اپنے ہاتھ میں ہونا لازم ہے. دوسری چیز جو پاکستان کو بہت سختی سے کرنی ہے, اور اس کے لیے بھی ہم کو مسلم اور غیر مسلم ممالک کو بھی, جو غریب ممالک ہیں, ایک بلاک بنا کے بات کرنی ہے کہ مغرب ہمیں اپنی ایکسپورٹس کی صحیح قیمت نہیں ادا کرتا. دیکھیے مثال کے طور پر اگر یہ صرف جو ایکسپورٹس ہیں, کاٹن یا ویٹ ہے, یا وہ چیزیں جو ہمارے غریب ملکوں میں خاص طور پہ نکلتی, کاٹن کی اگر ہم مثال لیں, اگر آپ ان کی پرائسز اٹھا کے دیکھ لیجئے جو پچھلے 40 سال سے یہ ہمیں پے کر رہے ہیں, دنیا آسمان پہ جا رہی, ہر چیز کی قیمت آسمان پہ چلی گئی ہے. جس طرح انہوں نے تیل کو 100 سال تک $3 سے نیچے دبا کے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کے پیسے مسلمانوں کے پاس نہ جائیں, اسی طرح یہ ہم کو ہماری ایکسپورٹس پر بھی فیئر پرائس نہیں دیتے ہیں. اگر صرف ہماری ایکسپورٹس پر یہ جائز قیمت ہمیں ادا کر دیں تو ہمیں نہ کوئی قرض لینا پڑے, نہ ہمیں کوئی ملک میں کوئی غربت بچے, نہ کوئی مشکل و مصیبت اور پریشانیاں ہو. صرف یہ کمبخت اتنے کوڑیوں کے مول ہم سے ہماری چیزیں خریدتے ہیں اور اپنی چیزیں ہمیں اتنی 10 گنا اور 50 گنا بھاری قیمتوں پہ ہمیں فروخت کرتے ہیں. نائجیریا کی مثال دیکھیے, نائجیریا آئل ایکسپورٹنگ ملک ہے, افریقہ کے غریب ترین ملکوں میں سے. ساری دولت وہاں کرپشن میں چلی جاتی ہے. جہاں کرپشن میں معاملہ نہیں ہوتا, جہاں پہ کسی حد تک وہ ملک ایکسپورٹ کرتا ہے اپنی چیزوں کو, وہاں پہ قیمت نہیں ادا کرتے اس کو. تیل کی قیمت نائجیریا کو تو مجبوراً ان کو پوری دینی پڑتی ہے, لیکن وہاں کرپشن میں پھر اپنے پیسے واپس لے جاتے ہیں, اور دوسرا پیسہ وہ اس طرح بچاتے ہیں کہ آپ کو قیمت ہی نہیں ادا کرتے. تو ہاں, پاکستان کو تمام ان ممالک کے ساتھ مل کے, کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ اگر آپ یہ نوٹ کر لیں کہ کون کون سی کموڈیٹیز ایسی ہیں جن کی پرائسز پچھلے 20 سال سے 25 سال سے سٹیبل ہے, اور یہ سب مغرب کو اور یورپ کو ایکسپورٹ ہوتا ہے را مٹیریل, جس کو پروسیس کر کے 50 گنا 100 گنا قیمت پہ ہم کو یہ واپس بھیجتے ہیں. ہم فیئر پرائس ڈیمانڈ کریں. جب ہم اصل قیمت اپنی محنت کی مانگیں گے تو پھر ہمیں کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. جاری ہے گفتگو ہماری اکنامک ٹیررزم کے حوالے سے. ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لے کے واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک. جی زید صاحب کنٹینیو پلیز. ایک سب سے اہم نقطے کی طرف آ رہے ہیں, اور یہ وہ نقطہ ہے کہ جو سونر اور لیٹر, جلد یا بدیر, ہمیں کرنا ہی پڑے گا. آج ہم بتا دیتے ہیں اس کو. ہمیں قرضوں کی ادائیگی بند کر دینی چاہیے. پاکستان پر کوئی $40 ارب کا قرض نہیں ہے. ہم جتنا قرض تھا ادا کر چکے ہیں. باقی جو کچھ ہے وہ نمبر فگرز ہیں. جو کچھ ہے وہ صرف کھاتہ داری کا جادو ہے. دیکھیے, انہوں نے ہمیں صرف پیپر کرنسی میں قرض دیا تھا. پیپر کرنسی بھی نہیں دی تھی, ڈیجیٹل اکانومی کے قرض تھے, اور جو اصل رقم دی تھی اس کا 100 گنا ہم ادا کر چکے ہیں ان کو. جو قرض آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ جب بھی ہم قرض ادا کر چکے ہوتے ہیں یا قرض ادا کرنے کے بہت قریب پہنچتے ہیں تو یہ اسٹرکچرل ریفارم کے ذریعے, جو IMF اور ورلڈ بینک اس طریقہ ہم نے آپ کو بتایا تھا, یہ ملک میں آرٹیفیشل مہنگائی برپا کرواتے ہیں, کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں, $10 کے ڈالر کو $20 کا ڈالر کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بالکل 2-4 قدم لبے بام رہ جاتا ہے, اس وقت پھر دوبارہ وہی قرض چڑھ جاتا ہے ہمارے اوپر, اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ اتنا بھاری لگاتے ہیں, سود در سود در سود, ایک فیک پیپر کرنسی کے, فیک ڈیجیٹل اکانومی کے دیے ہوئے قرضے پہ. اگر ریئل ویلتھ کیلکولیشن کی جائے تو جو قرض انہوں نے ہمیں دیا تھا اس سے 100 گنا زیادہ ہم لوٹا چکے ہیں ان کو. ناؤ دیر از ٹائم کہ وی سے اسٹاپ, یہ زیادتی بند کرو. جب ہم دیکھیے, یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں بھی یہ بات ہے کہ کسی قوم, کسی ملک کو اپنے عقیدے, اپنے بلیف, اپنے ایمان کے خلاف کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. آزادی مذہب ہے ہر ایک کو, ہے کہ نہیں؟ UN کا چارٹر ہے. تو اگر پاک مسلمان یہ اعلان کر دیں کہ ہمارے دین میں سود اور ربا کا کام حرام ہے, نہ ہم سود پہ قرض لیں گے نہ سود پہ قرض دیں گے. خطبہ حجۃ الوداع, آخری خطبہ یاد رکھیے گا, صاف صاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا, نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا, نہ تم سود لو سکتے ہو نہ تم سود دے سکتے ہو. مسلمان کے لیے سود دینا بھی اتنا ہی حرام ہے جتنا سود لینا حرام ہے. اور پھر جو پیسے ہم نے ان سے لیے تھے اس کے 100 گنا ہم ادا بھی کر چکے ہیں. حساب لگا کے دیکھ لیجیے گا. انہوں نے جو ظلم, جو زیادتی, جو دہشت گردی انہوں نے جو قوموں کا مبتلا کیا ہوا ہے, ناؤ از دا ٹائم ٹو بی ٹیک اے اسٹینڈ. اب ہم نہ تو, اور اس کا اسٹینڈ لینے کا پہلا طریقہ یہی ہوگا کہ جب ہم اپنی دولت اپنے ہاتھوں میں لیں گے, جب اپنے فورن ایکسچینج ہم ٹرانسفر کر لیں گے ریئل ویلتھ میں, یا ان دوستوں کی طرف جو ہمارے اکاؤنٹ سیز نہیں کریں گے, تو پھر ہم IMF, ورلڈ بینک اور انڈائنس بینکرز کے آگے ہمیں اسٹینڈ لینا پڑے گا. اب ہم تمہیں قرضہ واپس نہیں کر رہے. کون سا قرضہ دے چکے ہیں 100 دفعہ. جو تم نے لوٹ کھسوٹ کی ہے, جو تم نے غلط قیمتیں ہمیں ادا کی ہیں, جو تم نے انڈر انوائسنگ کی ہے, جو تم نے ہماری ایکسپورٹ کی قیمتیں ہمیں نہیں ادا کی, جو دھوکے اور فراڈ اور فریب سے تم ہمیں اور دہشت گردی کے ذریعے تم ہمیں غلام بنا کے رکھتے ہو, اگر تم حساب کرو
تو ہم تمہیں جتنا قرضہ ہم نے تم سے لیا تھا اس سے 100 گنا زیادہ ہم تمہیں ادا کر چکے ہیں. اور اگر غیرت ہو حکومت میں تو وہ جو 150 سال تک انگریز لوٹ کھسوٹ کرتا رہا ہے ہماری اکانومی کی اپنے دور میں، جو کہ ہمارے انڈیا کا حال یہ تھا جب وہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا تو پوری دنیا کی تجارت کا 25% حصہ انڈیا سے جایا کرتا تھا. یعنی یقین کریں گے آپ کہ پوری گلوبل ٹریڈنگ میں 25% شیئر اس انڈیا کا تھا جس پر مسلمان حکومت کرتے تھے. اور جب انگریز انڈیا کو چھوڑ کر گئے ہیں تو پوری گلوبل اکانومی کی لیس دین 1% شیئر انڈین اکانومی کا تھا. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں کے دور میں انڈیا بہت اچھا تھا، یہ ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے اس سے کہ اتنا لوٹا انہوں نے اس ملک کو، اتنا لوٹا انہوں نے اس ملک کو جو مسلمانوں سے چھینا تھا انہوں نے، کہ دنیا میں جس ملک کی تجارت 25% تھی 1% سے بھی کم رہ گئی. یہ حشر کیا ہے انہوں نے انڈیا کا. جس طرح انہوں نے مسلمانوں کی جو ہم پوری کہانیاں بتا چکے ہیں، پوری تاریخ ہم بتا چکے ہیں کہ بنگال میں کیا ظلم کیا، کس طرح قحط برپا کیے، کس طرح لوگوں کو تباہ کیا، کس طرح ڈرگز انہوں نے پورے پیدا کر کے یہاں پہ لوکل اکانومی کو تباہ برباد کیا. اس سب کی ہمیں کمپنسیشن مانگنی چاہیے ان سے. ہمیں ان سے کہنا چاہیے کون سا قرض تمہارا 500 ارب ڈالر یا 500 ارب پاؤنڈ یا 500 ٹریلین ڈالر تو تم ہمیں ادا کرو گے اس ظلم کا جو تم ہماری تاریخ پر کر چکے ہو. کوئی حساب کرے بیٹھ کے، کوئی اگر فیصلہ کرے بیٹھ کے، کوئی غیرت مند ہو یہاں پر تو کہیں آؤ ہم تم پر مقدمہ کرتے ہیں اس ظلم کا جو تم ہمارے اوپر پچھلے 200 سال سے کرتے چلے آئے ہو. جب اسرائیل مقدمہ کر سکتا ہے جرمنی پہ اور کمپنسیشن لے سکتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، یعنی اسرائیل بنا بھی نہیں تھا، اسرائیل ملک تھا ہی نہیں جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی ہے، اس کے باوجود آج تک جرمنی اسرائیل کو کمپنسیشن پے کر رہا ہے. ان چند میک بلیف یہودیوں کے قتل میں 60 لاکھ تو یہودی مرے ہی نہیں تھے، 10-15 ہزار بھی نہیں مرے، چند لاکھ ہی مرے ہوں گے جو خود یہودیوں نے مروائے، لیکن 60 لاکھ کا فگر کریٹ کیا، لیکن پیسے وہ جرمنی سے لے رہے ہیں. تو ہم آج مسلمان، ہم پاکستانی، کوئی غیرت مند اپنے ہم کیوں نہیں انگریزوں سے کہہ سکتے کہ تم لوگوں نے جو ظلم ہم پہ کیے آؤ اس کی کمپنسیشن ہم تم سے مانگیں گے اور مقدمہ کریں اس کے اوپر. جب تک مقدمے ادا نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم تمہارا کوئی قرض ادا نہیں کریں گے. اور جب ہم اور یہ جتنی بھی اپنے بجٹ کا جو آمدنی، جو اپنے جو خون پسینے کی کمائی ہم ان کو سود اور ربا کی ادائیگی میں ضائع کر دیتے ہیں اور دیتے ہیں، کہ ہم قانون کے تحت کہیں کہ چونکہ اپنے ملک میں ہم نے سود اور ربا ختم کر دیا ہے لہٰذا دنیا سے ہم ربا اور سود پہ ٹریڈنگ نہیں کریں گے، تمہارا اصل ہم تمہیں واپس کر چکے ہیں، سود اب نہیں دیں گے، لے سکتے ہو تو جنگ کر کے لے لو اور پھر ہمیں جنگ کی تیاری کرنی ہوگی. دیکھیے یہ ہمارا مقدر ہے، جنگ ہوگی، ہم سود دیتے رہیں تب بھی جنگ ہوگی. ایک پوائنٹ پہ ہمیں اپنی غیرت اور عزت کی حفاظت کرنے کے لیے جنگ لڑنی پڑے گی، اپنے ایمان اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے، ورنہ اللہ رسول سے جنگ کریں ہم. اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. سود کا نظام قائم رکھیں گے تو اللہ رسول سے جنگ ہے، اور وہ اس جنگ میں ہم کبھی نہیں جیت سکتے، تباہ برباد ہو جائیں گے. اور سود کے نظام کو تباہ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو کفار سے، زائنس سے، یہودیوں سے جنگ ہے. اس جنگ میں مارے جائیں گے تو شہید ہوں گے، اس جنگ میں غازی ہوں، بچ گئے تو غازی ہوں گے. ہمیں اپنی دولت، اپنے وسائل کو اب خود کنٹرول کرنا پڑے گا. بہت ہو گیا کہ پچھلے 70 سال سے جب سے خلافت عثمانیہ ٹوٹی ہے ایک ایک امت کا ڈالر، ایک ایک امت کے وسائل، ایک ایک امت کی دولت جو نکلتی رہی زمین کے خزانے یہودیوں نے اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں، احمق مسلمانوں کی وجہ سے بھی اور ان کے اپنے ایجنٹس کی وجہ سے بھی جو ہماری صفوں میں مختلف اداروں کی شکل میں، بینکنگ سسٹم کی شکل میں ہماری صفوں میں موجود ہیں. اب ہمیں اپنے تمام وسائل اپنے ہاتھ میں لینے ہوں گے. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہماری تقدیر، ہماری اکانومی، ہمارا ڈیفنس، ہماری سیکیورٹی، ہماری عزت، ہماری آبرو، ہمارا دین کون کنٹرول کرے گا. آزادی اس کا نام ہے. یہ آزادی انشاءاللہ یہ ہمیں دیں گے کبھی بھی نہیں، چھین کے ہم لیں گے ان سے. اور اب اس کے لیے ہمیں لڑنے اور مرنے کے لیے بھی آمادہ اور تیار ہونا چاہیے. سب سے یہ ان کو ہمارے نیوکلیر ویپن سے اتنا خوف نہیں ہے جتنا اس بات سے خوف ہے کہ پاکستان یہ اعلان کر دے کہ آج سے ہم سود ادا نہیں کریں گے تمہیں. کیونکہ جس لمحے پاکستان نے یہ اعلان کیا دنیا کے 200 ملک بھی یہی اعلان کریں گے، کیونکہ ہر ملک پسا ہوا ہے. اگر یہ آئیڈیا نکل گیا صرف باہر کہ کئی مسلمان ممالک ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو گئے، جس طرح یورو کی بات ہو رہی ہے کہ ڈالر چھوڑ کے یورو پہ چلے جائیں، اس طرح کئی مسلمان ملک یا کئی ممالک، غریب ممالک اگر ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو جائیں، یہ کس کس سے لڑیں گے؟ یہ کسی سے نہیں لڑ سکتے. اگر ہم ان کے خلاف سٹینڈ لینا پڑے گا. یہ فرعون اور دجال کا وہ نظام اگر ہم نے سٹینڈ نہیں لیا ان کے خلاف تو یہ ہمیں رونتے ہوئے چلے جائیں گے جو ان کا پلان ہے. یہ ساری انشاءاللہ اس اکنامک ٹیررزم کی اس سیریز کا آج ہمارا یہ 16واں پروگرام تھا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کنکلوڈ کریں گے اس کو. ہم نے اپنی تمام وہ باتیں کر دی ہیں جو ہمیں کہنی تھیں. یاد رکھیے گا یہ بزدلوں اور بغیرتوں کا دین نہیں ہے، یہ دین شیروں اور دلیروں کا ہے. ہمیں اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے، اپنی عزت اور آبرو، اپنی اکانومی، اپنی معیشت کو بچانے کے لیے ٹف فیصلے کرنے پڑیں گے. تیار رہیے گا اس کے لیے انشاءاللہ. باقی اگلے پروگرام میں. جی زید صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر ایک سٹننگ پروگرام کے لیے، اور ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں اکنامک ٹیررزم کے حوالے سے. ناظرین اجازت دیجیے، براس ٹیکس